ایک بڑی مشہور بات ہے واردات قلبی. یہ واردات قلبی کیا ہے؟ واردات قلبی کو اگر آسان الفاظ میں ہم کہیں کہ کسی بات کا دل پہ اترنا، وارد ہونا. جیسے ایک شاعر ہوتا ہے تو کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی نعتیہ اشعار کی اس پر ایک آمد ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آمد ہو گئی. ایسا ہی ہے. اسی طرح جو صوفیہ کے ہاں واردات قلبی کہلاتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بات اس پر منکشف ہو گئی. جیسے ہمارے یہاں مکاشفہ ہوتا ہے، جی جی، کشف کہا جاتا ہے بعض جگہ پر. وہ کشف صدور بھی ہوتا ہے، کشف قبور بھی ہوتا ہے، کشف بھی ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز اس کے دل پہ القاء ہو گئی، اسے واردات قلبی کہیں گے. اور دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ یہ سلطنت ہے، دل سلطنت. یہی بات حضرت محی الدین ابن عربی نے بھی کی اور یہی بات امام غزالی نے بھی کہ یہ سلطنت ہے. اب اس سلطنت پہ، کیپٹل پہ حکومت کس کی ہو؟ دو امیدوار ہوتے ہیں، ایک نفس ہے اور ایک روح ہے، اور یہ دونوں آفر کرتے ہیں اعضاء کو کہ بھئی ہماری حکومت قائم کرواؤ، کیپٹل ہمیں دے دو. یعنی دل پر اگر نفس کی حکومت ہو گئی تو اعضاء پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا ساتھ دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ نفس کہتا ہے تمہیں آزادی ملے گی، جو دیکھنا ہے دیکھو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو کرنا ہے کرو، کوئی روک ٹوک نہیں، آزادی آزادی، کھلی چھوٹ، حرام کھاؤ حلال کھاؤ، جو کرنا ہے کرو. تو جب روح کہتی ہے تو وہ روح سے پوچھتے ہیں، تو روح کہتی ہے بھئی لقمہ حلال کھانا ہے وہ بھی بقدر ضرورت. آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعضاء کی، زبان کی، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، لقمہ حلال کھانا ہے. تو اعضاء کہتے ہیں کہ اگر یہ سب ہم اتنی سختیاں ہم پر ہوں گی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تمہارا ساتھ کیوں دیں؟ بینیفٹ کیا ہے؟ تو گویا روح کہتی ہے کہ میں تمہیں ان مقامات کی سیر کراؤں گی جو تم نے کبھی سوچے نہیں ہوں گے. اچھا. کیونکہ روح جب لطیف ہوتی ہے اور قلب اور روح کا رشتہ جب مضبوط ہوتا ہے، جی، پھر وہ اکیلے میں بھی میلہ ہوتا ہے اور میلے میں بھی اکیلا ہوتا ہے. وہ پھر الگ ہی دنیا شروع ہو جاتی ہے. سر وہ دنیا کیا ہے سر؟ کچھ تو مبہم سی رہتی ہے دنیا، ذرا کلیئر نہیں ہوتی. وہ دنیا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ دروازے ہیں بنیادی. جی. میں اگر آسان الفاظ میں آپ کو عرض کروں کہ آپ ماشاءاللہ ابھی عمرے پہ تشریف لے گئے تو ایک حرم ہے. جی. ایک ہے صحن حرم. جی. وہاں پہنچا بندہ تو وہ بھی حرم ہی کہلائے گا. لیکن آپ باب عبدالعزیز سے اندر مسجد میں داخل ہو گئے تو وہ بھی حرم ہے. اس سے آگے آپ مطاف میں پہنچ گئے تو وہ بھی حرم ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ایک کعبے کا دروازہ کھلا اور آپ کعبے میں داخل ہو گئے تو اب یہ بھی حرم ہی کہلائے گا. لیکن جو بیٹھ کر وہاں معاملہ تھا وہ یہاں، اور پھر جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے گئے معاملات اور آگے بڑھتے چلے گئے. اسی طرح عام انسانوں کو اگر ہم کہیں کہ عام مسلمانوں کی بات کریں تو وہ ایک صدر ہے، نور اسلام ہے، پہلا درجہ ہے. جب آگے بڑھے وہ قلب میں داخل ہوئے، صدر سے قلب کے اندر، تو وہ نور ایمان میں داخل ہو گئے. اور جب قلب سے وہ فؤاد میں داخل ہوتے ہیں اگلے دروازے میں، تو وہ سمجھو کہ نور ایمان سے نور عرفان میں داخل ہو گئے. واہ واہ. اور وہاں سے جب وہ لب میں چوتھے دروازہ کوئی پہنچ جائے تو وہ عرفان سے حقیقت کا سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے. معرفت سے حقیقت کا سفر. واہ. اسلام سے ایمان، ایمان سے عرفان، اور عرفان سے حقیقت ہے. پھر یہ ایک پروسیس ہے پورا. جیسے قرآن کریم نے جب خطاب کیا تو یا ایھا الناس کہا، ایک بنی نوع انسان کی بات کی. پھر کہیں فرمایا مسلمانوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہیں مومنوں سے خطاب کیا. تو یہ ایک درجہ بندی ہے نا. اسی طرح قلب میں بھی ہر ایک کا قلب یکساں نہیں ہوتا. کوئی قلب مریض ہے، کوئی قلب مطمئنہ ہے، کوئی قلب سلیم ہے، کوئی قلب شہید ہے.
تو یہ قلبی واردات، قلبی معاملات ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں. آپ کو ایک بات اور عرض کروں. جی سر. یہ بتائیے اس پوری کائنات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنے گلیکسی، کتنے سیارگان فلک، کتنی بڑی کائنات. ہم دیکھنا چاہیں ہم کہاں سفر بھی کریں تو کتنا کریں. تو اس پورے سسٹم کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ کون سی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھ سکتا ہے؟ ہے کوئی ایسی آنکھ؟ بالکل ہے. وہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو وہ کون سی آنکھ ہے جس سے آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں سورہ اعراف میں فرمایا ان کے دل ہیں یہ دیکھتے نہیں؟ تو دل کا کام دیکھنا ہوتا ہے کیا؟ آنکھیں دیکھتی. حضور علیہ السلام کی آنکھیں سوتی تھیں، دل جاگ رہا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو قلب کی بیداری ہے، یہ جو قلب کا معاملہ ہے، یہی تو ہے کہ جو وہ روح جب لطیف ہوتی ہے اور قلب پاک ہوتا ہے تو پھر یہ پرواز شروع ہوتی ہے. پھر انسان وہ مشاہدات کائنات کے وہ تمام راز ہائے سربستہ جو ہے وہ منکشف ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. جیسی جیسی جس کی صلاحیت، جیسا جیسا جس کا ظرف، وہ اسی طرح آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. قلب کا جاری ہونا. اور اکثر ایسے مظاہرے نظر آتے ہیں کہ لوگوں کے قلب جو ہیں وہ دھڑ دھڑ جاری ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا چکر ہے سر؟ قلب ایسے جاری ہوتا ہے؟ یہ جو دھڑ دھڑ جاری ہو رہے ہوتے ہیں اس کا تو مجھے نہیں پتا. بچپن میں کبھی ریسلنگ دیکھتے تھے تو اس میں تو ہوگن ہوتا تھا، اس کے تو دونوں ہلتے تھے. تو وہ تو اس سے بڑا جو ہے وہ یہ بات نہیں ہے. بنیادی طور پہ قلب کا جاری یہ ہوتا ہے کہ وہ قلب ذکر کرنا شروع کر دے. قلب کو بیدار کیا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کیسے کہ کبھی ذکر جلی انسان کرتا ہے زور زور سے، اللہ اللہ اللہ، کبھی وہ ذکر خفی کرتا ہے، خاموشی سے ذکر کر رہا ہوتا ہے، مراقبہ کر رہا ہوتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پاس انفاس کے ذریعے ذکر کر رہا ہوتا ہے، سانس کے ذریعے، کہ سانس اندر لے رہا ہے تو کہہ رہا ہے اللہ، اور خارج کر رہا ہے تو ہو. یہ پاس انفاس کا ایک ذکر ہوتا ہے. یہ ہر سانس میں وہ ذکر ہوتا ہے. یعنی سانس، اللہ نے سانس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ آپ تیز کم جس رفتار سے چاہیں یہ ذکر کر سکتے ہیں اللہ سانس کے ساتھ. یعنی سارے معاملات بھی چل رہے ہیں اور وہ ذکر بھی چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ ہتھ کارول تے دل یار ول. واہ 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 واہ. تو یہ جو دل یار ول ہے یہ کیسے رہے گا؟ یعنی یہ ذکر کر رہا ہے. اچھا ایک ٹائم تو آتا ہے کہ جب آپ خود سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مطلب، اور پھر ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی ہیبٹ ہو جاتی ہے. تو وہ پھر اس طرح سانس کے ذریعے بھی ذکر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر قلب کے ذریعے ذکر یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی یوں بیٹھے اور صرف خاموشی سے مشاہدہ کرے کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ، بس وہ یہ یوں دیکھنا ہوتا ہے بس، اور اس کو سننا ہوتا ہے. ذکر قلبی کا مطلب ہے کہ قلب ذکر کرے نا، آپ تو نہ کریں. اچھا سر، اس میں سننے سے کہ وہ سننا صرف انسان خود سنتا ہے، دوسروں کو بھی سنائی دیتا ہے؟ خود کو سنائی دیتا ہے. محسوس سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے دل سے آواز آ رہی ہے. یہ ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سنا سر. ایک ماضی میں ایک بہت بڑا گروپ بھی یہاں پیدا ہوا تھا، وہ تو لوگوں کو ذکر قلبی کا مطلب ہے قلب ذکر کرے. واہ. تو ذکر کا مطلب یہ کہ وہ ایک ہلکا سا آپ کو نا یہاں فیل ہوتا ہے. یہ جو میں نے بتایا کہ آپ کے دل سے نیچے احساس ہوتا ہے میٹھا میٹھا سا. اور جب یہ شروع ہوتا ہے تو ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی جو ہے نا یہاں پہ ایک مطلب ہلکا ہلکا سا ایک درد، ہلکا میٹھا میٹھا سا درد شروع ہوتا ہے. اور آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جگہ جو ہے وہ ذکر کر رہی ہے اللہ 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 اللہ. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب پھر، کیونکہ انسانی جسم میں ہر سیل جو ہے وہ خود ایک مائنڈ رکھتا ہے. تو مطلب پراپرلی جو ڈی این اے وہ بتاتا ہے کہ ہر سیل
اپنی جگہ ایک پورا جان رکھتا ہے. قلب ذکر کرنا شروع کرتا ہے اور وہاں سے جو گزر کر پوری باڈی میں جب وہ سرکولیشن ہوتی ہے تو اندر ایک دھمال شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا وہ پھر جب انسان اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو اس میں بھی میلہ ہوتا ہے, پھر وہ مست ہوتا ہے, پھر وہ ذکر میں ہوتا ہے. آج قلب جاری ہونا مجھے سمجھ آ گیا بہت اچھی طرح سے. تو سر یہ کوئی شخص اب چاہتا ہے کہ اس کا قلب جاری ہو 24 آور اس کے قلب وہ ذکر میں رہے, تو کیسے؟ مطلب ہر چیز آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ اس کو آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں, کسی استاد کے پاس بیٹھتے ہیں. مشائخ اعظام کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, جس کو مرشد کہا جاتا ہے, استاد کہا جاتا ہے روحانی طور پہ. وہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے جو باطنی معاملات ہیں اس طرف اس کی توجہ دلائیں اور پہلے تو اس کو پاک کریں. یہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا کچھ بھی. جی یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی پر خاص کوئی فضل فرما دے اور وہ معاملہ ہو جائے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک شخص گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے تو پہلے دل کو صاف کرنا ہوگا, توبہ کرنی ہوگی نمبر 1 سب سے پہلے. دوسرا, دل کو پاک کرنے کی جو سب سے خوبصورت جو تعلیم دی گئی وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. نمبر 3, اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو, صالحین کی سنگت اختیار کرنا, عائزہ اقربا یتیموں کا خیال کرنا, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. اس سے دل نرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹوں سے شفقت, بڑوں کی عزت کرنا, اور پھر اللہ کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنا. اور سب سے بڑی بات جس سے دل صاف ہوتا ہے وہ انسان کے آنسو ہیں. سبحان اللہ. جب وہ اللہ کے خوف میں اور اس کے محبوب کے عشق میں بہاتا ہے تو اس سے بھی قلب کی دھلائی ہوتی ہے. پہلے یہ معاملات ہوتے ہیں, پھر ذکر جلی پہلے کیا جاتا ہے, یعنی زور سے آواز سے بندہ کرتا ہے پہلے تاکہ وہ ایک عادت بنے. جب عادت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر مراقبہ اور تھوڑی توجہ کرتے 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 وہ ایک پورا پروسیس ہے کہ اس کے بعد یہ چیزیں وہ محسوس کرنا شروع کرتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دم کوئی چیز شروع ہو جائے, بلکہ شروع میں تو ذرا سی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ اچانک ایک چیز, ایک دروازہ بند پڑا ہوا تھا اور اندر اس نے پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوا تھا. تو شروع میں جب پہلے گیٹ کھلتا ہے دل کا تو شروع میں تو اس میں بھپکا ہی آئے گا نا اندر, کیونکہ اتنا تعفن ہے. پہلے تو صفائی ہوتی ہے, کافی عرصے تک تو صفائی کرنی, پھر وہ اس کی دھلائی ہوتی ہے, پھر اندر جب خوشبو اور چیزیں مہکتی ہیں, وہ جو بات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نفی اسباق دا پانی ملیا, کیا بات ہے. ہر رگے ہر جائی ہو, واہ 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 واہ. اندر بوٹی مشک مچائی تے جاں پھلاں تے آئی ہو. سبحان اللہ سبحان. جیوے مرشد سونا جنہیں اے بوٹی لائی ہو. واہ. سر یہ فرمائیے گا, جسمانی طور پر دل بیمار ہوتا ہے, ہم ڈاکٹر سرجن ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, تو روحانی بیماری کا علاج کون سے ڈاکٹر سے کروایا؟ اللہ کا ذکر ہے, یہ دل کی غذا ہے, روح کی غذا ہے. روح بیمار ہو جائے, کسی اسپیشل عامل کامل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. خیر کامل کی بات کریں گے تو وہ ایک الگ بات ہے. یہ جو عامل آج کل بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب ان کی اگر آپ بات کریں تو یہ تو آپ کو نفسیاتی مریض بناتے ہیں, یہ ہے وہ ہے یوں ہے. بھائی روحانی لوگ کہتے ہیں بھائی روحانیت کی بات ہی نہ کرو. میں نے کہا بھائی جب ہر انسان میں روح ہے تو روحانیت کی بات کیوں نہ کرو. واہ 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 واہ, کیا عمدہ ہے. واہ واہ. تو روحانی طور پہ بندہ بھی کمزور ہو جاتا ہے, بیمار ہوتا ہے. جی. تو کیونکہ وہ سب کچھ اپنی باڈی کے لیے کر رہا ہے, روح کے لیے کچھ کر نہیں رہا. تو جب روح کو غذا ملنا شروع ہوتی ہے تو روح مضبوط ہونا شروع ہوتی ہے, روح لطیف ہونا شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. روح جیسے جیسے لطیف ہوتی ہے ویسے ویسے وہ پرواز شروع کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان. تو اللہ کا ذکر, صالحین کی سنگت, قرآن کی تلاوت, یہ آپ کے دل کے لیے یہ غذائیں ہیں دل کی. سبحان اللہ سبحان.
سر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے کوئی ایسی مثال، کوئی ایسا واقعہ کہ حضور نے کس طرح سے تربیت کی، کون سے ایسے اعمال بتائے ہیں؟ ایک تو آپ نے تلاوت قرآن مجید فرمایا، اور یہ دلوں کو اطمینان کیسے نصیب ہوتا ہے، وہ ایسے کچھ اعمال سر لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اپنے دلوں کو پاک صاف بھی کریں، منور بھی کریں۔ دیکھیں علی بھائی، آقا کریم علیہ السلام کی جو سب سے خوبصورت سنت ہے وہ معاف کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاف کرنا اور اپنے دل کو صاف کرنا۔ واہ! میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، واہ! جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ معاف کرنے کی ترغیب دی۔ معاف کر، قرآن کریم نے بھی کہا کہ وہ جو غصہ نہیں کرتے معاف کر دیتے۔ تو معاف کرنا یہ دل کی صفائی میں سب سے اہم رول ادا کرتا ہے۔ واہ! ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ، مسجد نبوی شریف میں، اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی داخل مسجد ہوگا۔ سب کی نگاہیں دروازے پہ گئیں تو دیکھا ایک انصاری صحابی آئے، عام مطلب وہ کوئی نامی گرامی کوئی صحابہ میں سے صحابی ہیں، ہر صحابی سبحان اللہ۔ تو دوسرے دن پھر محفل سجی ہے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی، یہی بشارت دیا، یہی بشارت، اور وہی انصاری صحابی آئے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تیسرے دن بھی یہی بشارت ہوئی اور وہی آئے۔ کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا، کیا مقام! تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آقا کریم علیہ السلام ہماری تربیت فرمانا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ جس کی طرف حضور علیہ السلام ہماری توجہ۔ کیا بات ہے، قربان جاؤں میں آقا علیہ السلام پر، سبحان ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، وہ کھڑے ہوئے، اور وہ جو انصاری صحابی تھے جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو ان کے ساتھ چل دیے۔ ان سے کہا کہ حضور میں آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں، مہمان بنا ہوں، آ جائیں۔ انہوں نے سوچا میں ان کے یہاں رہوں تاکہ میں دیکھوں تو صحیح ہے کون سا عمل کرتے ہیں، عمل کر رہے ہیں کہ 3 دن جنت کی بشارت۔ واہ 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 واہ۔ تو پہلی رات ہوئی تو وہ صحابی عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے معاملات سے سو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں جاگ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کب یہ اٹھیں گے، کوئی وظیفہ پڑھیں گے، کوئی چلا کریں گے، کوئی۔ وہ آرام سے فجر کے وقت اٹھے اور مسجد میں گئے، نماز پڑھے، دن بھر اپنا کسب معاش، رزق حلال اپنے کاموں، دیگر نماز سب۔ ہاں، دوسری رات انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ایک رات چھوڑ کے یہ عمل کرتے ہوں، دوسری رات دیکھا تو تیسری رات بھی کوئی خاص عمل، کوئی اسپیشل عمل۔ جو اعمال وہ صحابی کر رہے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی کرتے تھے، کوئی الگ سے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ تو تیسرے دن انہوں نے پوچھا میں اس غرض سے آیا تھا، آپ مجھے بتائیں وہ راز کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو وہ صحابی کہنے لگے بھائی آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی اگر بات ہوتی تو تمہیں نظر آتی، مجھ میں کوئی ایسی خاص چیز تو نہیں ہے، پھر بھی میں نے آقا کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے، زبان مبارک سے یہ بشارت 3 دن سنی، تو کوئی تو عمل آپ کا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہو۔ بتائیے؟ کہ جب رات ہوتی ہے میں اپنے سارے کاموں سے جب فارغ ہوتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میں اس طرح شب گزارتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض میرے دل میں نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، رات سبحان لوگوں کو اللہ، معاف کر کے سوتا ہوں، اپنا دل صاف کر کے سوتا سبحان اللہ۔ کتنا اہم عمل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا اہتمام فرمایا صحابہ کو یہ بتانے کے لیے۔ ہوں۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ فرماتے تھے کہ بیٹا اگر 40 دن کو یہ عمل کرے کہ رات کو سوتے وقت وہ یہ دعا مانگ کے سوئے، اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے، میرے دل کو صاف کر دے۔
کہتے 41 دن سے پہلے پہلے اس کا دل انشاءاللہ صاف ہو جائے گا، لیکن سب کو معاف کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں کو معاف نہیں کریں گے، باقی سب کو کر دیں گے. تو بھائی اگر ایک چیز آپ نے اندر رکھی ہوئی ہے تو اندر بوٹی مشک کیسے مچائے گی؟ واہ، وہ تعفن تو آئے گا نا. وہ جو بابا جی گزرے ایک جگہ سے، دیکھا گاؤں میں لوگ جو ہے وہ ایک کنویں کے پاس کھڑے ہیں اور پانی نکال رہے ہیں. کسی نے کہا 100 ڈول نکالو. بولا ہوا کیا؟ کہا جی کتا گر گیا اندر، اتنے ڈول نکال دیے. تو بابا نے پوچھا کہ بدبو ختم ہوئی؟ کہا نہیں. کہا کتا کہاں ہے؟ کہا وہ تو اندر ہی ہے. واہ 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 واہ. تو کہا اگر وہ اندر پڑا ہے تو تم ساری زندگی لگے رہو. واہ 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 واہ. پہلے اس کو تو نکال کے پھینکو. ہم نے کوئی ایک آدھ اندر چھوڑا ہوا ہوتا ہے واہ 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 واہ. اور سوچتے ہیں اس کو معاف نہیں کریں گے. بھائی دل صاف کیسے ہوگا؟ واہ 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 واہ. وہ تو ایک پڑا ہوا ہے تو وہ تعفن پھیلاتا رہے گا نا. انزائٹی، ڈپریشن، جب ہم معاف نہیں کرتے تو رات کو وہی چہرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی باتیں. ہم ایک دفعہ اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، اللہ کے لیے معاف کریں، دل کو صاف کریں. واہ. تو سر یہ جو اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، کہ یہ اللہ کی یاد میں شامل ہوگا؟ اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے وہ سب اس کی یاد کے لیے. کسی سے تعلق لی وجہ اللہ ہے، وہ بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے. یہ روحانیت میں اس سفر کے اندر جی ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ شخص پہلی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا روحانیت کی جب تک اپنے وہ دل کو صاف نہ کر لے، لوگوں کو معاف نہ کر دے. پہلی سیڑھی پہ وہ قدم نہیں رکھے گا. یہ پہلی سیڑھی ہے کہ صفائی کرو، دل کو صاف کریں، کیونکہ معاملہ ہی سارا سائیں دل کا ہے. تو سر یہ جو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو چین اللہ کی یاد میں ہے، تو وہ یاد یہی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ دیکھیں علی بھائی، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر، اس کو آپ سمجھیں. ہم کوئی اور بھی ایک پروگرام میں چاہوں اس ذکر پہ رکھیں، چونکہ سر قلب کا ذکر ہے، اس لیے میں اس پہ الگ سے کریں. لیکن میں ایک ضمناً ایک بات عرض کروں کہ دیکھیں کائنات کی ہر شے اس کی پاکی بیان کر رہی ہے. عقل انسانی جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے تو وہ آئی کیو لیول تو بڑھ رہا ہے آپ کا، جی جی، لیکن ای کیو لیول ختم ہو رہا ہے. ایموشن ہی ختم ہو گئے. آپ اندر سے ویک ہوتے جا رہے ہیں، دماغ فاسٹ ہوتا جا رہا ہے، ایموشن لیس ہو رہا ہے. تو وہ ایک روبوٹ بنتے جا رہے ہیں نا. بہت اہم نشاندہی فرمایا. اور میں ایک بات عرض کروں علی بھائی، یہ جو ترقی جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ آگے چل کے جب میٹاورس اور یہ 5G 4 مطلب ویب 3 ہے، جو الا بلا جو چیزیں آ رہی ہیں، AI، اور یہ جو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ انسان مینٹلی طور پر تو بہت آگے جا چکا ہوگا، لیکن EQ لیول اس کے اندر کی دنیا ختم ہوگی. اس کو سکون چاہیے ہوگا، اور سکون صرف ایک ہی چیز میں، وہ اللہ کی یاد میں. اللہ نے سکون کو اپنے پاس رکھا، کسی کو نہیں دیا. یہ میرے پاس ہے، میری راہ پہ آؤ گے تو ہی سکون ملے گا، میری طرف آؤ گے تو ہی سکون ملے گا. سکون وہی ہے. واہ واہ. تو اب میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ کائنات کی ہر چیز ذکر کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے. واہ. تو جب بندہ بھی ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، کائنات کی ہر شے ذکر کر رہی ہے، ادھر بندہ بھی ذکر کرنا شروع کرتا ہے، سبحان اللہ. تو وہ سبحان اس سسٹم کے ساتھ روحانی جو اس کا سسٹم ہے، جب وہ سنکرونائز ہوتا ہے تو پھر معاملات کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سر بہت ہی قیمتی گفتگو سے آپ نے مستفید فرمایا. مجھے بذات خود بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ سمجھنے کو ملا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو یقیناً یہ گفتگو بہت فائدہ پہنچائے گی. سر بہت شکریہ.